کیا آپ جانتے ہیں بہت سی چوریاں بازاروں سے نہیں، ٹھیک ہے، گھروں سے شروع ہوتی ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ چور ہمیشہ باہر سے نہیں آتا، کبھی کبھی وہ ہمارے اپنے رشتوں میں بھی ہوتا. لیکن سوال یہ ہے، آخر ایک انسان چوری کرنا سیکھتا کہاں سے ہے؟ کچھ دن پہلے میں ایک بات پر غور کر رہی تھی، خود آبزرو کر رہی تھی کہ جب بھی کسی خاندان میں کوئی چیز گم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پیسے غائب ہو جاتے ہیں، کوئی موبائل، کوئی چارجر، کوئی دوپٹہ، کوئی زیور یا کوئی اور چیز، کوئی بھی، ٹھیک ہے، تو اکثر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. کیونکہ شک اپنے ہی لوگوں پر جا رہا ہوتا ہے. پھر عجیب کنڈیشن پیدا ہوتی ہے کہ کسی کی چیز گم ہو جاتی ہے، چند ماہ بعد وہی چیز کسی اور کے پاس نظر بھی آ جاتی ہے، اور جب پوچھا جائے تو فوراً جواب آتا ہے، یہ تو ہمارے ابو لے کے آئے تھے، یہ تو ہمیں بس ایک گفٹ ملا تھا، یہ تو پہلے سے ہمارے پاس تھا. لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت اکثر دل جانتا ہے، اور اللہ تو سب جانتا ہے نا. اصل سوال تو یہ ہے کہ ایک بچہ چوری کرنا کہاں سے سیکھتا ہے؟ اکثر جب ہم ایونٹ پہ جاتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے. ہر دوسرے گھر میں یہی پرابلم سننے کو ملتی ہے، ایون دیٹ کہ اپنے ہی ریلیٹیوز میں چیزوں کو لاک اپ میں رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ رشتہ ہی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. سوچنے کی بات تو یہ کہ بچہ پیدا ہوتے ہی چور نہیں ہوتا، اسے ماحول سکھاتا ہے، انوائرمنٹ، عادتیں سکھاتی ہیں، اور بعض اوقات گھر کے بڑے بھی سکھا دیتے ہیں. اگر بچہ دیکھے کہ کسی کا حق کھانا معمول ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک کامن سی بات ہے، کسی کی چیز اٹھا لینا ایک معمولی بات ہے، جھوٹ بول کر بچ جانا بھی ایک معمول ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے غلطی کا احساس ختم ہونے لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط بھی کیا. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں یہ میسج سیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام میں امانت داری کا مقام بہت بلند ہے، بہت ہی زیادہ بلند ہے. اور چوری صرف کسی چیز کا نام نہیں، چوری اعتماد کی بھی ہوتی ہے، رشتوں کی بھی ہوتی ہے، اور کردار کی بھی ہوتی ہے. سوچو، جس گھر میں لوگ اپنے پرس چھپا کر رکھیں، اپنا ہی موبائل سنبھال کر رکھیں، اپنی چیزیں گن کر کاؤنٹ کر کے رکھیں، وہاں رشتہ تو باقی رہ سکتا ہے مگر اعتماد نہیں رہتا. چیز چوری ہوئی تو شاید دوبارہ آ جائے، مگر اعتماد چوری ہو جائے تو برسوں گزر جاتے ہیں تو وہ واپس نہیں آتا. آج شاید کوئی دیکھ نہ رہا ہو، آج شاید خاندان خاموش ہو جائے، آج شاید لوگ شرمندگی سے بات بھی نہ کریں، لیکن ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب نہ کوئی بہانہ چلے گا، نہ کوئی جھوٹ. وہاں نہ یہ کہا جا سکے گا کہ مجھے یاد نہیں، نہ یہ کہا جا سکے گا میں نے نہیں لیا، کیونکہ وہاں کوئی گواہی زبان نہیں، آپ کے اعمال دیں گے. سوچو، ایک دوپٹے کی قیمت کتنی ہوگی، ایک چارجر کی قیمت کتنی ہوگی، ایک ایئر بڈس کی قیمت کتنی ہوگی؟ چند ہزار روپے، چند 100 روپے. لیکن ان چند روپے کے لیے اگر انسان اپنا کردار بیچ دے تو نقصان کس کا ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں وہ چیزیں چرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ چیزیں چرا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنی عزت چرا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ایمانت دار بنے تو پہلے ہم خود ایمانت دار ہمیں بننا ہوگا، کیونکہ بچے نصیحت کم اور مثال زیادہ سیکھتے ہیں. چوری صرف جیب سے چیز نہیں نکلتی، ٹھیک ہے، چوری صرف جیب سے چیز نہیں نکالتی، یہ انسان کی آنکھوں سے حیا بھی نکال دیتی ہے. ایمانت دار انسان غریب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مگر بے عزت نہیں ہوتا. جو چیز آپ کی نہیں اس پر آپ کا حق بھی نہیں. یاد رکھو، دنیا میں چھپی ہوئی چوری شاید بچ جائے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، یاد رکھیے.
یاد رکھو دنیا میں چھپی ہوئی چوری شاید بچ جائے لیکن اللہ کے ہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو صرف کامیاب نہ بناؤ، ایمانت دار بھی بناؤ، کیونکہ دولت انسان کو بھرا نہیں بناتی، کردار انسان کا اس کو بھرا بناتا ہے۔ اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ اعتماد دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے تو کمنٹ میں لکھیں ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ ویسے اپنے یوٹیوب چینل کو انٹرو کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیر سے ہوں گے۔ جی ویسے الحمد للہ جتنی میری ویڈیوز اتنی انفارمیٹیو ہوتی ہیں۔ آج کا اگر کنٹینٹ اگر اس کے باٹم تک آپ تک میں ویڈیو لیسن جو بھی تھا اس کا مورل لیسن پہنچانے میں کامیاب ہوئی ہوں تو مجھے بتائیے گا نیکسٹ کون سا جو ہے نا کنٹینٹ کریٹ کرو۔ اگر آپ مجھے ٹک ٹاک پہ واچ کریں لازمی فالو کیجیے گا، اگر آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اوکے اللہ حافظ۔